السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 7 سبجیکٹ ادب آپ کی بک کا ہے پیج نمبر 40، یونٹ نمبر 8 خواب کیا ہیں۔ قدیم زمانے سے لوگ خواب کو ہماری زندگی کا ایک حصہ سمجھتے آ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال میں خواب ایک روحانی عمل ہے، جبکہ بعض لوگ خواب کو ایک ایسی انسانی کیفیت سمجھتے ہیں جو انسان کے ذہن کو متاثر کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ خواب ایک حقیقت ہے یا محض ہماری پریشان خیالی؟ اس موضوع پر گفتگو ہمیشہ دلچسپ رہی ہے۔ ہم خواب کی حالت میں سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ یہ کبھی ایک سلسلہ وار دلچسپ کہانی دکھاتے ہیں اور کبھی ادھورے رہ جاتے ہیں۔ بعض خواب تو صبح بیدار ہوتے ہی ہمارے ذہن سے ایسے اتر جاتے ہیں جیسے کبھی ہم اس تجربے سے گزرے ہی نہیں تھے۔ اگر خواب علامتی ہوں تو یہ انسان کو اور بھی الجھن میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب تک وہ اس گتھی کو سلجھا نہیں لیتا چین سے نہیں بیٹھتا۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے خواب کا ذکر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا، جو خواب کی تعبیر بتانے کا علم جانتے تھے۔ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ وہ مستقبل میں بادشاہ بنیں گے اور ان کے خاندان کے چھوٹے بڑے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ تاہم انہیں اس وقت خاموشی اختیار کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی سازش کا شکار نہ ہو جائیں۔ بعد کے حالات نے ان کا یہ خواب سچ کر دکھایا۔ خواب کی تعبیر بیان کرنا ایک علم ہے۔ حضرت ابن سیرین تعبیر الرؤیا میں خواب کے بارے میں تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ وہ خواب میں حوض دیکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حوض کی اصل علم و دانش ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے حوض سے پاک صاف پانی پیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی درجہ علم سے حصہ پائے گا۔ ہم نے اکثر اپنے بڑے بوڑھوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ رات کے وقت خواب نہ سنایا کرو، کیونکہ اس طرح اس کی تعبیر الٹ ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ خواب کسی عالم اور سنجیدہ شخص کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لغت خواب کی وضاحت کن الفاظ میں کرتی ہے۔ مقتدرہ قومی زبان کی قومی انگریزی اردو لغت میں خواب کے معنی سونے میں تخیلات میں مبتلا ہونا، واقعات کو اس طرح تخیل میں لانا جس طرح کے خواب میں ہو، مبہم اور غیر واضح انداز میں اندازہ لگانا، خیال ہی خیال میں اونچی اونچی باتیں سوچنے میں وقت ضائع کرنا، کسی مقصد کو حاصل کرنے کا عزم، نصب العین اور ارادہ بتائے گئے ہیں۔ BBC انگلش ڈکشنری کے مطابق خواب نیند کی حالت میں تخیلی واقعات کا ایک سلسلہ ہوتے ہیں۔ خواب کی حقیقت جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہے کہ انسانی دماغ کی اس صلاحیت کا راز کیا ہے۔ ہمیں خواب کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ خواب ہماری دبی ہوئی خواہشات کی وجہ سے نظر آتے ہیں، جنہیں ہم بتانے سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے خوف ہمیں ڈراؤنے خواب دکھاتے ہیں۔ معروف جرمن فلسفی نیٹشے کہتے ہیں کہ شروع میں جب لوگ ایک ساتھ مل جل کر ایک علاقے میں رہنے لگے تو ان کے لیے اصول بنائے گئے تاکہ کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے اور لوگ آپس میں مل جل کر زندگی گزاریں۔ یہ معاشرے کا ابتدائی دور تھا۔ ان اصولوں اور پابندیوں کی وجہ سے ابتدائی معاشرے کا انسان دو طرح کی زندگی گزارنے لگا، ایک مادی اور دوسری روحانی۔ جن خواہشات کو وہ اپنی مادی زندگی میں پوری نہیں کر سکتا تھا وہ انہیں روحانی زندگی میں پوری کر لیتا تھا۔ یہی روحانی زندگی خوابوں کی دنیا کہلاتی ہے۔ خوابوں کے بغیر انسان کبھی بھی اس زندگی کا تصور قائم نہیں کر سکتا تھا۔